جب تک ایک آدمی فائنینشلی فری نہ ہو وہ ایک اچھا مسلمان اپنا ریلیجن کو پریکٹس بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے بالکل کاروبار کرنا، کاروبار آپ کہہ رہے ہیں لیکن میں اس کو بڑا نام دے رہا ہوں، ایک حلال روٹی رزق کمانا جس میں آپ اپنے دین کی گائیڈ لائنز کے اندر آپریٹ کر سکیں، بہت بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آزادی نعمت ہے۔ دینے والا ہاتھ ہے وہ بنے۔ مسلمان ایک زمانہ تھا کہ اوپر والا ہاتھ تھے، پوری دنیا کو دیتے تھے، تعلیم دیتے تھے، سیولائزیشن دیتے تھے، ٹیکنالوجی دیتے تھے۔ مسلمانوں نے کیا کچھ نہیں سکھایا دنیا کو۔ تو اس وقت تو یورپ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، تو جب مسلمان اپر ہینڈ تھا تو ان کی عزت تھی۔ تو آپ بھی اپر ہینڈ بنے، لینے والے نہ بنے، ماں باپ کو دینے والے، بہن بھائیوں کو دینے والے، لوگوں کو دینے والے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، آج کی نشست کا چوتھا سوال، کاروبار بھی کیا دین کا حصہ ہے، کوئی الگ چیز ہے؟ کاروبار بھی یعنی کہ دین کا حصہ ہے؟ جی، کاروبار بلکہ دین کا بہت بڑا حصہ ہے، کیونکہ یہ جو میں اسی لیے کہتا ہوں کہ ہم نے دین کو نا ایک مذہب بنا دیا ہے۔ دین کو ہم نے چھوٹا کر کے اس کو مذہب میں کنورٹ کر دیا۔ دین تو پوری زندگی گزارنے کے ڈھنگ کا نام ہے، مذہب تو ایک چھوٹا سا سیکشن ہے۔ تو کاروبار بھی مذہب کا حصہ ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ حلال کمانا بھی ایک فرض ہے، یعنی کہ ایک فرض ہے فرض نماز کے بعد، یعنی کہ جیسے نماز فرض ہے اس کے بعد اتنی ہی اہمیت دوسرے نمبر پہ حلال کمانے کی ہے۔ تو یہ اور دوسرے ایک اور حدیث ہے طبرانی شریف کی کہ ہر مسلمان پہ حلال روٹی رزق کمانا واجب ہے۔ تو یہ آپ خود سوچیں، اس کے اوپر میں نے کافی ویڈیوز پہلے بھی بنائی ہیں، ایک پورا پروگرام بھی کیا تھا۔ دیکھیں، فائنینشیل فریڈم جون سی ہے، یہ ہم اکثر ویسٹرن ٹرمینالوجیز کا انگریزی ہے صاحب ذرا وہ لے لیتے ہیں، لیکن میں نے زندگی میں قسم کھائی ہوئی ہے کہ میں کوئی ایسی چیز نہیں پڑھاؤں گا جو مجھے اسلام کے ساتھ الائن نظر نہ آئے۔ آج کی نہیں کھائی ہوئی، یہ 1995 کی کھائی ہے کہ میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جو دین کے، کیونکہ میں اس کی بھی بہت لمبی کہانی ہے، پھر کسی پروگرام میں ڈسکس کروں گا۔ لیکن میں نے اگر فائنینشیل فریڈم پڑھایا ہے تو اسی وجہ سے پڑھایا ہے کہ میں لوگوں کو ایک غلامی کی، یعنی کہ ذہنی غلامی یا جسمانی غلامی، سلیوری جسے آپ کہتے ہیں، میں دیکھتا ہوں، چاہے آپ اسے نوکری کی سلیوری کہہ لیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں روزہ نہیں رکھتے، یار میری جاب جون سی ہے نا وہ بڑی ٹف ہے۔ کئی لوگ نماز نہیں پڑھ سکتے کیونکہ جاب ایسی ہے جی، اس وقت میٹنگ کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ تو میں اس کو سلیوری کہتا ہوں۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ ٹائم نہیں گزار سکتے، اپنی زندگی کو پلان نہیں کر سکتے، تو چاہے وہ جاب ہو یا چاہے وہ کسی اور وجہ سے وہ وجہ ہو، تو جب تک ایک آدمی فائنینشلی فری نہ ہو وہ ایک اچھا مسلمان اپنا ریلیجن کو پریکٹس بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے بالکل کاروبار کرنا، کاروبار آپ کہہ رہے ہیں لیکن میں اس کو بڑا نام دے رہا ہوں، ایک حلال روٹی رزق کمانا جس میں آپ اپنے دین کی گائیڈ لائنز کے اندر آپریٹ کر سکیں، بہت بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آزادی نعمت ہے۔ تو اس نعمت کے لیے یہ نہ ہو کہ ہم کاروبار یا نوکری کرتے کرتے اکثر اوقات اس میں ہم غلام بن جاتے ہیں۔ کل ہی میری ایک میٹنگ ہو رہی تھی تو میں اس میں یہی کہہ رہا تھا کہ بچوں کو کوئی بتا رہا تھا کہ جی میں بچوں کو بڑا انٹرپرینر بنانا چاہتا ہوں، اور دور دراز کے بچوں کو، اور یہ اور وہ ہے۔ تو میں نے اس کو ایک بات بتائی کہ یار وہ تو بڑے کام لوگ کر رہے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں کہا اس نے ہر چیز نا سائیکل موومنٹ میں پیدا کی ہے، یعنی کہ ایک سائیکل چلتا ہے۔ جیسے دن کے اندر سے رات نکلتی ہے، رات کے اندر سے دن نکلتا ہے، یہ سائیکل چل رہا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کے اندر سے انسان کی پیدائش ہو رہی ہے یہ، اور اسی طرح سے پیسے ہیں وہ سائیکل میں گھوم رہے ہیں، اسی طرح پودے ہیں، موسم ہیں، سارا کچھ ایسے سائیکل میں گھوم رہا ہے۔
تو اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں کہ یہ سارے کا سارا سائیکل ہے، یعنی کہ یہ جو لائف ہے ہماری یہ پوری سائیکل ہے. تو بچوں کو میں کہتا ہوں کہ وہی پیسہ جو کہ ایک آدمی کو اس لیے چاہیے کہ اس کو آزاد کر دے، مثلا آپ اگر وہ خود نہیں کماتا تو وہ ماں باپ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا، وہ ماں باپ کا غلام ہوگا. ابھی مجھے ایک بچے نے کہا جی میں بڑی اچھی جاب کرتا ہوں لیکن میرے ماں باپ میری شادی نہیں کرتے. تو میں اس لیے سوال یہ ہے کہ تم جوان ہو، تم یہ ہو، تمہارے ماں باپ اگر تمہاری شادی نہیں کرتے، تمہیں ماں باپ تمہیں شرعی رسپانسبلٹی سے نہیں روک سکتے، لیکن تمہیں ماں باپ کی اس لیے ضرورت بھی تو ہے کہ جناب تو آپ کی بیوی نے ماں باپ کے گھر میں آنا ہے، تو اور ماں باپ نے آپ کو رکھنا ہے گھر میں، کیونکہ آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے، آپ کما تو رہے ہیں، آپ کو گھر کی ضرورت پھر بھی رہے گی. تو میں نے کہا ان بچوں کو یہ ضرور بتانا کہ وہی پیسہ جو کہ بہت بڑی عبادت ہے کمانا تاکہ انہیں آزاد کر دے اس غلامی سے، وہی پیسہ ایک سٹیج کے بعد خود ان کو غلام کرنا دے. یعنی ان کو بچوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ایک لیول تک یہ جو پیسہ ہے یہ آزاد کرتا ہے، لیکن جب وہ لیول آ جاتا ہے تو یہی پیسہ آپ کو غلام کر دیتا ہے اپنا. میں بڑے بڑے لوگوں کو دیکھتا ہوں جو اب بہت زیادہ کما رہے ہیں، بہت کروڑ پتی ارب پتی ہو چکے ہیں، لیکن جب وہ فرض کریں کروڑ پتی تھے تو وہ زیادہ آزاد تھے، اب وہ ارب پتی ہو کے غلام بن چکے ہیں. کچھ لوگ لاکھ پتی ہو کے زیادہ آزاد تھے، کروڑ پتی ہو کے غلام بن چکے ہیں. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پیسے کے بارے میں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، پیسے کے اندر ایک ایسا اللہ نے کشش رکھی ہوئی ہے کہ جو کثرت ہے نا، اس کو اور پانے کی چاہت، تکاثر، الہاکم التکاثر، the more you have the more you would want. یہ جو حتی زرتم المقابر، جہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ جاؤ گے، تمہیں ایک ٹائم ہوگا تم کہو کہ ہائے کاش میرے پاس 5 مرلے کا گھر ہو، بیوی بچے خوش ہوں، ایک گاڑی ہو، میں تو بادشاہ بن جاؤں گا. جب وہ 5 مرلے کا گھر آپ کے پاس آ جاتا ہے، گاڑی بھی آ جاتی ہے کہ یار ویسے 10 مرلے تو ہے تو کیا ہی بات ہے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کوشن کر رہا ہے کہ اللہ نے اس چیز کے اندر یہ کشش رکھی ہوئی ہے کہ اور جہاں تک کہ تم قبروں میں چلے جاؤ تمہاری یہ لالچ ختم نہیں ہوتا. تو یہی میں نے کہا ان بچوں کو خالی یہ نہ سمجھاؤ یہ تو ساری دنیا ویسٹ بھی پڑھا رہا ہے، کیپٹلسٹ مائنڈ سیٹ یہی ہے کہ پیسہ ڈال دو ان کو آگے، تو پیسے سے کچھ بھی خیال میں کہ ان بچوں کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے ویئر ٹو سٹاپ. تو بالکل کاروبار کرنا دین کا حصہ ہے، لیکن دین کی گائیڈ لائنز کے اندر رہ کے اس لمٹ کو جاننے کے بعد کہ پیسہ کب تک مجھے اتنا چاہیے کہ میں آزاد ہو جاؤں اس کام کے لیے جس کام کے لیے مجھے رب نے، میرے بنانے والے نے مجھے بنایا، نہ کہ میں سب کچھ بھول کے اسی پیسے کا غلام بن جاؤں اور اسی کو کماتا رہوں اور اسی کو اس دنیا میں چھوڑ کے اپنی اولادوں کو لڑنے کے لیے چلا جاؤں. تو یہ جو فائنینشیل فریڈم میں اس لوگوں کو پڑھاتا ہوں، وہ اتنی فائنینشیل فریڈم ہوتی ہے کہ آپ آزاد ہو جائیں اتنے کہ آپ زندگی کو انجوائے بھی کر سکیں اور اپنے رب کے پاس جانے کی بھی تیاری کر سکیں. تو بالکل جناب اس طرح کا جو کاروبار ہے جو آپ کو فائنینشلی فری اسلام کی گائیڈ لائنس میں کرتا ہے، وہ بالکل اسلام کا حصہ ہے، بہت انٹیگرل، بہت ضروری حصہ ہے. اور اس کے بارے میں نے کافی اور ویڈیوز بنائی ہیں، وہ ضرور سنیے گا. اس ویڈیو کو تو میں یہاں پہ ختم کروں گا اس حدیث کے ساتھ، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپر ہینڈ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، کیونکہ اوپر والا ہاتھ دینے والا ہے، نیچے والا ہاتھ لینے والا ہے. میں نے زندگی میں کبھی میرا دل نہیں کیا، میں اکثر اوقات لوگوں سے کہتا ہوں، بلکہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ کو تحفے سے خوشی نہیں ہوتی. مجھے زندگی میں لٹرلی تحفے سے خوشی نہیں ہوتی.
میں نے زندگی میں مجھے خوشی ہمیشہ میں نے اللہ سے کہا اللہ مجھے آپ نے دینا ہے، آگے میں جانوں میرا کام جانے، میں نے آگے لوگوں کو دینا۔ کئی لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ پوری زندگی ہی لینے کے اوپر بنی ہوئی ہے، لینے پہ بڑے بھی ہو جاتے ہیں، 50 60 سال عمروں کے ہو جاتے ہیں، اور ہمارے تو سیاستدان بھی ایسے ہیں جو تحفوں میں چھلانگے مار رہے ہوتے ہیں، ان کے پھر تحفے بھی، یعنی کہ وہ 60 سال کا بچہ ہی ہوگا جو تحفے کو دے کے چھلانگے مار رہا ہو۔ تو ایک ٹائم آنا چاہیے کہ آپ کو تحفہ لے کے خوشی نہیں ملنی چاہیے، تحفہ دے کے خوشی ملنی چاہیے۔ تو وہی بتایا جا رہا ہے کہ اپر ہینڈ، اوپر جو دینے والا ہاتھ ہے وہ بنے۔ مسلمان ایک زمانہ تھا کہ اوپر والا ہاتھ تھے، پوری دنیا کو دیتے تھے، تعلیم دیتے تھے، سیولائزیشن دیتے تھے، ٹیکنالوجی دیتے تھے۔ مسلمانوں نے کیا کچھ نہیں سکھایا دنیا کو، تو اس وقت تو یورپ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، جہاں مسلمان اپر ہینڈ تھا تو ان کی عزت تھی۔ تو آپ بھی اپر ہینڈ بنے، لینے والے نہ بنے، ماں باپ کو دینے والے، بہن بھائیوں کو دینے والے، لوگوں کو دینے والے، اور بجائے اس کے کہ لوگوں سے مانگنے والے۔ تو وہ مسلمان یا بچہ جو کہ کام شروع کرے یہ سوچ کے کہ میں اپر ہینڈ بن جاؤں، میں کمانے والا بن جاؤں، اور میں بجائے اس کے کہ میں لوگوں سے مانگوں یا ماں باپ سے مانگوں، میں لوگوں کو دوں، اور میں بجائے اس کے کہ نوکری پیشہ بن کے ہاتھ سے لوں، میں انٹرپرینور بن کے 100 بندوں کو دوں، تنخواہ دوں۔ تو وہ اس کی کئی انٹرپریٹیشنز ہو سکتی ہیں، اس پہ میں پھر کبھی بات کروں گا۔ تو بالکل کاروبار بہت ضروری حصہ ہے دین کا، جو کہ آپ کو آزاد کر دے اس غلامی سے۔ جزاک اللہ۔